السلام علیکم، میں ڈاکٹر ماریہ انور، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور فرٹیلیٹی ایڈوائزر۔ آج اپنی تمام فیمیل پیشنٹس جو کہ پریگننٹ ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں، تو ان کو میں ایک ایسا ڈائٹ پلان بتاؤں گی جس کے تھرو وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہیں اور ان کی باڈی جو ہے وہ فریش رہے گی۔ تو سحری میں تمام فیمیل پیشنٹس جو کہ پریگننٹ ہیں اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں، تو ان کو چاہیے کم از کم 3 سے 4 گلاس پانی کا ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ 1 پیالہ دہی لیں، سبزی یا دال کے ساتھ 1 چپاتی کا استعمال کریں، اور کوئی بھی فروٹ جس میں سیب یا کیلا آتا ہے وہ کھا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اپنا روزہ رکھیں۔ روزے کے دوران ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو زیادہ ایگزاسٹ نہ کریں، پسینہ نہ زیادہ آئے، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ریسٹ کریں۔ اگر کچن میں بھی انہوں نے کام کرنا ہے تو اس دوران بھی وہ کم از کم آدھے گھنٹے بعد تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کریں، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، تاکہ ان کی باڈی جو ہے وہ ایگزاسٹ نہ ہو، اور کوئی بھی ایگزرشن والا کام زیادہ نہ کریں، دھوئیں کے پاس زیادہ نہ جائیں، اور جس چیز سے ان کی دل متلی ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو اوائڈ کریں۔ جب افطاری کا ٹائم آئے تو ان کو چاہیے کہ پانی سے روزہ افطار کریں، ساتھ کھجور کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، اور فوری طور پہ روٹی سالن مت کھائیں۔ کوشش کریں کہ افطاری میں گوشت کسی بھی فارم میں لیں یا قیمہ کا استعمال کریں، لیکن زیادہ مرغن غذا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ چکن، فش، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت استعمال کر سکتی ہیں، لیکن بہت زیادہ مقدار میں نہیں کھانا، اور 1 روٹی سے زیادہ کا استعمال مت کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ افطاری کے ساتھ فوری طور پہ روٹی کا استعمال کریں، تو پھر آپ افطاری کر کے پہلے نماز کی ادائیگی کریں، اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے بعد روٹی سالن کھا سکتی ہیں، لیکن 1 روٹی سے زیادہ روٹی مت کھائیں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ روٹی آپ نے عشاء کے بعد کھانی ہے، تو اس ساری صورتحال میں آپ فروٹ چاٹ کا 1 پورا پیالہ کھا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ملک شیک کا 1 گلاس لے سکتی ہیں، جس میں بنانا شیک، ایپل شیک، اسٹرابری شیک کا استعمال مناسب ہے۔ تو اگر آپ پہلے روٹی کھا لیتی ہیں تو پھر آپ فروٹ چاٹ جو ہیں وہ کم از کم 8-9 بجے اس کا استعمال کریں، اور اگر آپ پہلے فروٹ چاٹ کھا لیتی ہیں تو کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ روٹی کا استعمال کریں۔ اور افطاری کے بعد آپ نے کم از کم 4 سے 5 گلاس ضرور پانی استعمال کرنا ہے۔ لسی بھی لے سکتی ہیں، لسی آپ کے لیے بہت اچھی ہے۔ جو چائے کی شوقین ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ چائے کا استعمال حمل میں اچھا نہیں ہوتا، اور آپ کوشش کریں کہ آپ شیکس وغیرہ کا استعمال کریں، ویسے تازہ دودھ پی لیں، اور گرین ٹی لے سکتی ہیں، لیکن 1 آدھ کپ سے زیادہ مت لیں، کیونکہ گرین ٹی سے کئی دفعہ پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ ڈی ہائیڈریٹڈ فیل کرتا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر بہتر ہے کہ اپنے آپ کو آپ تازہ پھلوں کا استعمال کریں، تازہ پانی استعمال کریں، دہی کا استعمال کریں، اور اگر میٹ لینا ہے تو افطاری کے وقت لیں، سبزیاں اور دالیں صبح کے وقت لیں۔ اس طرح اگر آپ اپنی روٹین میں یہ چیزیں ایڈ کریں گی تو امید ہے کہ آپ کا جو روزہ ہے وہ خیر خیریت سے گزر جائے گا، اور آپ ایگزاسٹ بھی نہیں ہوں گی، اور آپ اپنے آپ کو بلا وجہ کسی بھی ایگزرشن والے کام سے دور رکھیں گی، تو آپ کا رمضان شریف بہت خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔